बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा बखैर आफियत रहें, सलामत रहें आप लोग। पाकिस्तान के अंदर एक नया तनाज़ा उठ गया है, वो उठा है एडहॉक जजेस के हवाले से। एडहॉक जजेस की क्या ज़रूरत बन पड़ी जबकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जजेस मौजूद हैं? फिर क्या ऐसी क्रेडिबिलिटी है एडहॉक जजेस में जो मौजूदा जजेस के अंदर मौजूद नहीं है? एडहॉक जजेस को लाने के पीछे क्या कोई और भी मकासद हैं? इसके ऊपर बात करेंगे। और जिन नामों को एडहॉक जजेस के तौर पर सामने लाया गया, उन नामों की क्रेडिबिलिटी, उनकी सलाहियत और उनके माजी के हवाले से सिर्फ एक या दो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि सूरत हाल क्या बन पड़ रही है। पाकिस्तान के पूरे सिस्टम की बात करेंगे। इस सिस्टम के अंदर हर बंदा इस चीज़ पे खुश है कि हाजिर सर्विस से नहीं, हमें रिटायर्ड आदमी चाहिए। जाने वाला एक्सटेंशन मांगता है, जिसको जाना नहीं होता वो मिन्नत करके 3 साल और ऊपर ले जाता है। वही सारा एक्सटेंशन का मामला है। जहाँ पे एक्सटेंशन की बात नहीं पड़ रही, वहाँ पर अपनी वारदात डालने के लिए कुछ मनपसंद लोगों का इंतखाब किया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। फिर ये भी आपको बताऊँगी कि ये शर्म का मकाम होता है कि हुसैनी सबील लगाई जाए और उसके ऊपर भी ज़ाती तशहीर की जाए। शायद इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात ना कर सकूँ, क्योंकि इस पर शायद बात करना भी एक शर्मिंदगी का आलम है कि आपको नज़र भी आ रहा है कि आप एक हुसैनी सबील लगा रहे हैं। एक हुसैनी सबील को अपनी ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल करना बाइसे शर्म है। पंजाब हुकूमत ने जो हुसैनी सबील लगाई है, जहाँ पर लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको पानी, शरबत, दूध, इस किस्म की चीज़ें मुहैया की जा रही हैं, मगर वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं पंजाब हुकूमत के अंदर बैठी मरीम नवाज़ साहिबा के, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं। आप ज़रूर लगाइए, मगर पंजाब हुकूमत का बोर्ड लगा हो तो समझ आ जाती है कि पंजाब हुकूमत ने लगाया है, मगर उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हुसैनी सबील के ऊपर एक औरत की तस्वीर चश्मा कर दी जाए और तशहीर की जाइए कि देखिए पंजाब में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हुकूमती सतह पर सबील लगाई हो। तो शर्म आनी चाहिए आपको, थोड़ी सी गैरत आपके अंदर बाकी रहनी चाहिए कि हुसैनी सबील को भी आप अपनी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एडहॉक जजेस, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अवाम इसके ऊपर बड़ी शदुमत से बात कर रही है। एडहॉक जजेस की ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये वो सारे लोग हैं जो कुछ साल पहले, और एक जज साहब है जो इस साल रिटायर हुए हैं। क्या ऐसी सलाहियतें रिटायर्ड जजेस के अंदर मौजूद हैं जो हाजिर सर्विस के अंदर मौजूद नहीं है? अगर रिटायर्ड जजेस इतने ही काबिल हैं तो सारे के सारे हाजिर सर्विस जो जजेस हैं उनको फारिग कर देना चाहिए। पहला नाम जिसकी मैं तफसील आप लोगों के सामने रखूँगी, सिर्फ मैंने आपसे कहा कि मैं एक एक सबूत आपके सामने रखूँगी तो चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। सरदार तारिक मसूद साहब हैं। ये ग़ालिबन 25 जून को ये रिटायर हुए, और इनकी रिटायरमेंट के दिन इनसे ये सवाल भी हुआ कि अगर आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बीइंग अ रिटायर्ड जज तैनाती के हवाले से कहा जाता है या आपको एडहॉक जज का रोल अदा करना पड़े तो आपकी क्या चॉइस होगी? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब अपनी रिटायरमेंट की जो ज़िंदगी है वो हंसी खुशी गुजारना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं वापस कभी इस सिस्टम के अंदर दाखिल हूँ। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो एडहॉक जजेस के नाम दिए उसमें सरदार तारिक मसूद का नाम चूँकि शामिल था, और सरदार तारिक मसूद उन जजेस के अंदर शामिल हैं जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरीना दोस्त समझे जाते हैं, इनके बड़े करीबी समझे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरदार तारिक मसूद उन जजेस के अंदर से हैं जो इस बात के हिमायत याफ्ता हैं कि सिविलियन का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए। हालांकि ये फ़ैसला पहले हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने फ़ैसले को मुअत्तल किया और ये बात की इन्होंने कि नहीं जी, सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए, ये कानूनी लिहाज से दुरुस्त है। ये है सरदार तारिक मसूद साहब की क्रेडिबिलिटी जो मैंने आपके सामने रखी। अब ये रिटायर हुए हैं 2024 में। उसके बाद जी काजी साहब ने जो दूसरा एक नाम दिया वो जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब का था। जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब जो हैं ये सिंध के अंदर जो हैं या बीइंग गवर्नर भी अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। 2022 के अंदर ये रिटायर हुए। अभी ये स्टेटमेंट आया है कि जस्टिस बाक़िर ने भी इनकार कर दिया, मगर याद रहे कि जस्टिस मकबूल बाक़िर जब बीइंग गवर्नर सिंध अपना रोल प्ले कर रहे थे तो उस वक्त क्या हो गया था? जस्टिस मकबूल बाक़िर के वक्त के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार को कराची से उठाया गया था, और उठाने के बाद 1 महीना तकरीबन वो लापता रहे थे। अब आते हैं एक और बड़े नाम के ऊपर, जस्टिस मुशीर आलम साहब जो हैं वो उन्होंने 2021 में रिटायर वो हुए, और इनका नाम भी काजी साहब ने दिया। अभी जस्टिस मुशीर आलम साहब जो हैं इन्होंने इनकार कर दिया है और बताया कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इनकार किया है, मगर इनके हवाले से कुछ फेक न्यूज़ चल रही हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि शायद सोशल मीडिया का दबाव था जिसकी वजह से इन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अगर शख्स कोई भी सोशल मीडिया का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता तो बीइंग अ जज वो अपने फ़ैसलों को किस तरह से इंसाफ के मुताबिक दे सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन मुशीर आलम साहब ने बड़ा कद
کیا, انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی طور ایڈاک جج کے طور پہ کام نہیں کریں گے. اس کے بعد جسٹس مظہر عالم خیل صاحب کا نام دیا گیا جسٹس قاضی فائز صاحب کی طرف سے. جسٹس مظہر عالم خیل جو ہیں ان کی میں آپ کو خاصیت بتا دیتی ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے اوپر ایک 3 رکنی بینچ بنا. اس 3 رکنی بینچ کے اندر کون کون سے ججز شامل تھے؟ اس 3 رکنی بینچ کے اندر جسٹس قاضی فائز صاحب شامل تھے, یہی جسٹس مظہر عالم خیل صاحب شامل تھے, اور جسٹس مشیر عالم صاحب شامل تھے. اس بینچ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ حدیبیہ پیپر مل میں شریف خاندان کو ریلیف دیا جائے, اور شریف خاندان بری ذمہ قرار دیا گیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کے اس کیس کے اندر سے. اور یہ وہ 3 ججز تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا. یہ وہ ناموں کی کریڈیبلٹی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب واردات کیا ہونے جا رہی ہے؟ کل ہمارے سامنے ایک پریس کانفرنس آتی ہے. اس پریس کانفرنس میں کہا جاتا ہے کہ پابندی لگائی جائے گی, تحریک انصاف پہ پابندی لگائی جائے گی, اس کو بیان کیا جائے گا, اور آرٹیکل 6 یعنی کہ غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا عمران خان صاحب کے اوپر, عارف علوی صاحب کے اوپر اور قاسم سوری کے اوپر. ان 3 ناموں کے اوپر آرٹیکل 6 بھی لگے گا. اب کل ہمارے سامنے پریس کانفرنس آئی, اور اس پریس کانفرنس کے فوری بعد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کر دی, اور انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہیں. ایم کیو ایم کو تو چلیں آپ ایک سائیڈ پہ رکھ دیں, فی الحال پیپلز پارٹی اگر یہ مخالفت کر رہی ہے تو یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کی بے ساکھیاں ہی ہیں جس کی وجہ سے موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے. کل عطا تارڑ نے یہ پریس کانفرنس کی, اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ اسحاق ڈار کو بڑے رپورٹرز نے گھیر رکھا تھا, اور اسحاق ڈار سے انہوں نے سوال کیا اس بارے میں. انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں, کیا اوپر کے سطح پر پارٹی میں یہ بات پہ اتفاق ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی فیصلہ ہی نہیں ہوا, ابھی تو بات کرنی ہے ہم نے. ایک چیز کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا تو عطا تارڑ نے اس کو اناؤنس کیسے کر دیا؟ کیا عطا تارڑ نے مریم نواز کی یا شیرباد کے اوپر آ کے پریس کانفرنس کر کے اس کو اناؤنس کر دیا؟ سوال سب سے بڑا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کو نظر آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانا اتنا آسان نہیں ہوگا؟ ایک طرف تو عوامی ریئیکشن ان کے اوپر ہے, مگر دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے صاف صاف کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس گناونے اور گندے کھیل کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہونا چاہتی, اور صاف انہوں نے آ کر انکار کر دیا. کل پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت حسن مرتضیٰ نے, اور آج جو ہے میں دیکھ رہی تھی کہ شہری رحمان صاحبہ انہوں نے بھی آ کے اس کے اوپر انکار کر دیا کہ پیپلز پارٹی اس طرح کے کسی بھی فیصلے کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی. 2 چیزیں تھیں یہی جو میں نے آپ کو بتایا, ایک تو پابندی. اب آتے ہیں ایڈ ہاک ججز کے اوپر. اب ایڈ ہاک ججز والا جو معاملہ ہے 2 وارداتیں کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ہے, اور جس کے اوپر کام کرنا انہوں نے شروع بھی کر دیا تھا. ایڈ ہاک ججز یہ جو لائے گئے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ آپ کو ایک ہی صف کے کھلاڑی نظر آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 6 چلایا جائے گا, تو عدالتوں کے اندر ان معاملات کو آسان بنانے کے لیے من پسند ججز جو ہیں وہ ایڈ ہاک بنیادوں پر لانے کی ایک سفارش ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی. لیکن یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایڈ ہاک ججز کو 2, 4, 5, 10 دن کے لیے نہیں آ رہے تھے, پورے 3 سال کے لیے ان کو لایا جا رہا تھا. یعنی کہ پورا سسٹم لپیٹنے کے لیے, عمران خان کو مکمل ختم کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے, اور غداری کے مقدمات چلا کر ملٹری کورٹس کے اندر لے جانے کے حوالے سے انہی ججز نے اپنا رول پلے کرنا تھا, جو ابھی تک کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس قسم کی صورتحال بن سکتی تھی. مگر اس میں سوائے طارق مسعود کے کسی نے بھی حامی بھرنے کی نہیں کوشش کی. مشیر عالم بھی پیچھے ہٹ گئے, مقبول باقر کا انکار آ گیا. جسٹس مظہر عالم خیل ہیں, ان کے حوالے سے ابھی جب تک میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ وہ اس چیز کے لیے راضی ہوں گے ڈاک بنیادوں پر آنے کے لیے یا پھر نہیں ہوں گے. اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کا سسٹم چل کیسے رہا ہے. عدالتیں جو ہیں اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو حاضر سروس جج ہیں وہ نکمے ہیں, وہ نالائق ہیں. وہ اس لیے نکمے اور نالائق ہیں کہ وہ جھکنا نہیں چاہ رہے, وہ اس لیے نکمے اور نالائق ہیں کہ وہ آئین کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں, وہ اس لیے نکمے اور نالائق ہیں کہ وہ من پسند قسم کے فیصلے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب پاکستان کی جو عدالت ہے, سب سے بڑی عدالت ہے, وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سسٹم کو لپیٹنے کے لیے ہمیں ریٹائرڈ جج چاہیے, وہ ان کا نام دے دیتی ہے. الیکشن ٹریبیونل جو ہے اس کے لیے ریٹائرڈ جج مانگے جا رہے ہیں, وہ اس لیے تاکہ دھاندلی یا بڑے پیمانے پہ جو دھاندلا ہوا اس کو چھپایا جا سکے, پردہ اس کے اوپر ڈالا جا سکے اور مرضی کا فیصلہ الیکشن ٹریبیونل سے لیا جائے. پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر دیکھیں آپ 25-26 کروڑ کے عوام کے اوپر رول کون کر رہا ہے؟ وہ تمام سیاستدان جو ذہنی اور جسمانی طور پر ریٹائر ہو چکے ہیں مگر ہمارا پیچھا نہیں چھوڑنے کے لیے تیار.
پیچھے پڑ گئے ہیں پاکستان کے اور عوام کے، پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ریٹائرڈ سیاستدان، ریٹائرڈ جج اور ریٹائرڈ ٹربیونل کے حوالے سے جج، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے سسٹم کو بڑا سوٹ کرتے ہیں۔ باقی جو رہی صحیح کسر عوام کی ہے، عوام کو تو ویسے ہی انہوں نے مہنگائی اور بجلی اور ابھی پیٹرول کی جو قیمت ہوگی ہے، انہوں نے ذہنی معذور کر دیا عوام کو۔ یا تو بہت سارے لوگ ہیں جو سوچنا چھوڑ گئے ہیں، یا بہت سارے لوگ ہیں جو اتنے اگریسو ہو گئے ہیں، یا خود مرنا چاہتے ہیں یا سامنے والے کو مارنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہر چیز جو ہے نا وہ ریٹائرمنٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ عوام کو ذہنی ریٹائر کر دو، عدالتیں ریٹائرڈ ججز کے حوالے کر دو، اور اس کے علاوہ سیاستدان جو گھسے پٹھے ریٹائر ہیں، جن کو اب گھر جا کے اللہ اللہ کرنی چاہیے، کوئی رحم کرنا چاہیے عوام کے اوپر، ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے سسٹم کو اس وقت سوٹ کر رہی ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور بڑی چیز کے اوپر، جیسے میں نے سبیل کے حوالے سے بات کی تھی، کچھ شرم ان کو دلانی چاہیے، کوئی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ حسینی سبیل نہیں ہو سکتی۔ حسینی سبیل اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اپنی تشہیر کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ یہ روایت ڈالیں گی تو کل کو آپ کسی کو یہ کہنے کے قابل نہیں رہیں گی کہ یہ حسینی سبیل کا کون سا طریقہ ہے۔ لوگوں کو اس کے اوپر جو ہے مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ حسین کے لیے، اہل بیت کے لیے، خدا کے لیے، اپنے رب کے لیے جو ہے وہ سبیل لگاتا ہے۔ وہ پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، وہ میٹھا پانی بھی ہو سکتا ہے، وہ سادہ پانی بھی ہو سکتا ہے، وہ دودھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سبیل ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لگتی ہے، تاکہ آج کے دن کوئی پیاسا نہ رہے، ان دنوں میں کوئی پیاسا نہ رہے۔ لیکن یہاں پہ خاتون کی بڑی بڑی موٹی موٹی تصویریں لگا کے چسپاں کر دی جاتی ہیں، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت نے پہلی بار یہ کام کیا۔ آپ نے پہلی بار ہی کام کیا تو پہلی بار ہی آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، اگلی مرتبہ آپ کو یہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔